بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تقدیر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی وہ تمام امور لکھ دیے تھے جو کہ دنیا میں ہونے والے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کتنے افراد پیدا ہوں گے، کون کہاں پیدا ہوگا، کون کتنا جیے گا، کتنی زندگی پائے گا، پھر کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، کس دن مرے گا، کس وقت مرے گا، اسی طرح کس سے نکاح ہوگا، کس کی کتنی اولاد ہوگی، کس کو زندگی بھر میں کتنا رزق ملے گا، حتیٰ کہ کون شخص جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیے تھے، اور دنیا بھر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ حدیث پاک جب لوگوں کو سنائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ذہنی تذبذب اور ذہنی خلش کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا جنتی اور جہنمی ہونا بھی لکھ دیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں، ہم کیوں جنتیوں والے اعمال کریں، کیوں مشقتیں برداشت کریں، گناہوں سے کیوں بچیں، اسی طرح ہم کوشش کیوں کریں جب ہم اللہ نے جنتی لکھا ہوگا تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں لکھا ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، ہم عمل کیوں کریں۔ تو دیکھیں یہاں پر اس مس انڈرسٹینڈنگ کو اور مسٹیک کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات تو بالکل امر مسلم ہے، بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، کائنات میں تمام چیزیں اسی کے مطابق اور اسی کے فیصلے کے مطابق ہوں گی۔ اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس میں کچھ معاملات اور کچھ امور تو ایسے ہیں کہ جن میں انسان واقعی بالکل مجبور محض ہے، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کون کہاں پیدا ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، کہاں مرے گا، کس دن مرے گا، یہ تمام چیزیں ان میں انسان بالکل مجبور ہے۔ اسی طرح کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی کتنی اولاد ہوگی، یہ ان تمام معاملات میں انسان مجبور ہے۔ کچھ معاملات میں بالکل مجبور ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے ان کاموں کو کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ تمام کام جو کہ ایمان اور کفر، نیکی اور بدی سے متعلق ہیں، یعنی نیکیوں کے کام، گناہوں سے بچنے کے کام، ان جو بھی اس طرح کے کام ہیں ان میں انسانوں کو مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور اپنی مرضی سے گناہوں سے بچتا ہے اور اپنی مرضی سے جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس میں انسان بالکل مجبور نہیں ہے، لہذا یہ ذہن میں کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر ہمیں نیکی اور بدی میں اختیار دیا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی ہونا تو لکھ دیا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تو زبردست علم رکھتا ہے، اس نے اپنے علم ازلی سے پہلے ہی جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر اپنی مرضی سے، میں اس کو اختیار دوں گا، مرضی دوں گا، اور یہ اپنی مرضی سے کیا کرے گا اللہ نے پہلے ہی جان لیا، پھر اس کے مطابق لکھا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں جا کر جنتیوں والے اعمال ساری زندگی کرے گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو حکم دیا کہ لکھو یہ شخص جنتی ہے، تو اس نے لکھ دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو جنتی لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا، یوں ہی اللہ نے کسی کو دیکھا کہ وہ جہنمی والے اعمال کرے گا اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو یہ جہنمی ہے، تو وہ جہنمی لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی مرضی سے وہ عمل کرے گا، اللہ نے پہلے ہی جان کر اس کو لکھوا دیا۔ اس کو آپ بلا تمثیل اور بلا مثال یوں سمجھے، ایک ماں اپنے بچے سے جب بہت اٹیچ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ بھی سویا اٹھے گا تو یہ روئے گا، بچہ اٹھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ماں کے کہنے کی وجہ سے بچہ مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ماں اس کی طبیعت کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اس لیے وہ جو کہتی ہے بچہ ویسا ہی کرتا ہے اپنی مرضی سے۔ یوں ہی ایک انجینئر جب ایک کسی مشینری کا پارٹ بناتا ہے، کوئی پرزہ بناتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرزہ 10 سال تک کام کرے گا پھر ایکسپائر ہو جائے گا۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال گزرتے ہیں، پرزہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس انجینئر کے لکھنے یا کہنے کی وجہ سے وہ پرزہ مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کی ایبیلٹی اور اس کی پاور کو جان کر لکھ دیتا ہے کہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی اس کی عادت، اس کی طبیعت کو پہچانا کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہے اور اس کو لکھا۔ تو وہ لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں، بلکہ اپنی اختیار اور مرضی سے انسان عمل کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمی والے اعمال کرنے پر جو وعیدات، سزائیں اور عذاب رکھا ہے، اگر انسان بالکل مجبور ہوتا تو اس کو عذاب اور سزا دینا ہی ظلم اور ناانصافی ہوگا، کیونکہ انسان تو مجبور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظلم و زیادتی، ناانصافی سے بالکل پاک و صاف ہے۔ تو وہ جو بد اعمال پر جو عذاب دے گا، اس کا مطلب ہے انسان نے اپنی مرضی سے ان کو کیا تھا، تبھی تو سزا مل رہی ہے، مجبور ہوتا تو سزا نہ ملتی۔ تو لہذا یہ کنفیوژن ذہن میں نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو جب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جنتی و جہنمی ہونا لکھ دیا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پھر اللہ کے لکھے پر یقین کر کے عمل چھوڑ دیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تم عمل کرو، ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو جنتیوں اور جہنمیوں والے اعمال کرنے میں بالکل مکمل اختیار ہے۔ انسان اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی عقل بالکل معاف ہو جائے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف جائے اور اس کو بالکل سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں۔ انسان کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا ہوتا ہے اور انسان اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہے۔ تو اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ انسان کو جان کر پہلے لکھ دیا ہے، انسان اس کی وجہ سے مجبور نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اعمال کو اختیار کر کے جنت و جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا ہمیں اچھے اعمال کی کوشش کرتے رہنا ہوگی اور برے اعمال سے مسلسل بچنا ہوگا، یہی چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس امپورٹنٹ میسج کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اس تذبذب سے باہر آ سکیں، اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔